السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسکون زبان ہے اور میں اس چینل پہ کوئی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوست کے متعلق کسی قسم کی منفی باتیں نہ آنے دو۔ خامی اور خوبی ہر شخص کے اندر موجود ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان نہیں ہے کہ اس کے اندر خوبی ہو نہ ہو، لیکن اگر ایک انسان ہے ان کے اندر خامیاں ہیں تو ان کے اندر خوبیاں بھی ہوں گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان سارا کا سارا وہ خامیوں سے بھرپور ہو، لہٰذا ان کے اندر خوبیاں بھی ہوں گی۔ تو اس وجہ سے انسان کو اچھی سوچ، مثبت سوچ اپنانی چاہیے۔ اور دوست وہی ہے جو دوست کی خامیوں کو اپنے دل کی قبر میں دفن کر دے، مطلب دل کی قبر مطلب دل کے اندر، اور اس کی خوبیوں کو اجاگر کرے، مطلب دوستی ایسی ہونی چاہیے، ایسی شاندار دوستی ہونی چاہیے جس سے سارے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی دوستی ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ ٹھیک ہوں اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی، اور آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں آخری شعر کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر کون سا ہے؟ شعر نمبر 8 بھی ہے اور آخری بھی ہے اس نظم کا، اور آخری شعر یہی ہے کہ دوستی احسان دانش کچھ نہیں اس کے سوا، زندگی بھر اعتراف حسن ظن کرتے رہو۔ اعتراف کے معنی کیا ہے؟ تسلیم کرنا، مان لینا۔ حسن ظن کے معنی خوش خیالی، اچھا خیال۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شعر کی تشریح کی طرف۔ اور زندگی بھر کا مطلب تمام زندگی ہمیشہ کے لیے، اس کے سوا اس کے علاوہ، اور مطلب اعتراف حسن، اعتراف کا مطلب مان لینا، تسلیم کرنا۔ پھر حسن ظن کا مطلب اچھا گمان رکھنا اور اچھا خیال رکھنے والا، یا حسن ظن کے معنی خوش خیالی یا اچھا خیال، اچھا گمان کرنا۔ اچھا، شعر کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں۔ شاعر احسان دانش نے محبان وطن کی خصوصیت بیان کی ہے کہ وہ ہر وقت ملک کی شان میں اچھا بولتے ہیں۔ ملک سے محبت اس قدر ہونی چاہیے کہ اس کی اتفاق، اس کی ترقی اور خوشحالی کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی سوچ اپنانی چاہیے۔ وطن اکثر مشکل حالت کا شکار ہو جاتا ہے، اس پر گھبراہٹ یا مایوسی میں جانے کی بجائے ملک کے لیے محنت اور لگن سے کام کر کے اس کو مصیبتوں سے دور کرنا چاہیے، یا ان مشکلات کو ختم کرنا چاہیے۔ مشکلات تب ختم ہوں گی جب اس کے لیے سازگار ماحول بنایا جائے، دوستانہ رویہ اختیار کیا جائے، اور وطن سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ وطن سے مراد لوگوں سے، اور ویسے تو اللہ تعالیٰ سے مسلمان امید رکھتے ہیں، یہی اہل وطن کا شیوا ہوتا ہے۔ اسی کو تو مطلب وطن والے ہی کہتے ہیں، جو ملک کی ترقی کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ہمیں ہر ممکن ملک کو چمن سے محبت کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم اکٹھے محنت کریں گے۔ میں اپنی طرف سے تو محنت کروں گا، یہ کر رہے نہیں کر رہے، لیکن میں تو محنت کروں گا۔ اسی طرح ہر انسان کی سوچ پازیٹو ہو جائے اور اس کے بارے میں ہر اچھی امید اور اچھی سوچ رکھنی چاہیے، جو محبان وطن کا شیوا ہے۔ شاعر احسان دانش ہمیں کہنا یہ چاہ رہے کہ، اور اصل میں یہ جو اس نظم کا آخری شعر ہے، جس طرح وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو اس کو مقطع کہتے ہیں اس شعر کو۔ لیکن اگر مثال کے طور پر اگر یہ غزل کا آخری شعر ہو، تو اگر غزل کا آخری شعر ہو اس میں مطلب اگر غزل کا آخری شعر ہو اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو ہم اسے مقطع کہیں گے، اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو اس کو ہم آخری شعر کہیں گے۔ لہٰذا یہ اس نظم کا آخری شعر ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں اخلاص، محبت اور ایک دوسرے کے لیے نیک اور اچھے جذبات کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ایسا ناتا نون الف نا تالف تا اور تعلق ہے، ایسا رشتہ ہے جو سب رشتوں اور تعلقات سے بالاتر ہے، جو سب رشتوں اور تعلقات سے الگ ہے۔ اس دوستی کے حق میں بعض اوقات خون کے رشتے بھی کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور دوسری اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ زندگی بھر اپنے تمام
یا زندگی بھر اپنے دوست کے متعلق اچھا گمان اچھا خیال رکھو، یعنی اپنے دل میں دوست کے متعلق کسی قسم کی منفی باتیں نہ آنے دو۔ خامی اور خوبی ہر شخص کے اندر موجود ہوتی ہے، کوئی بھی انسان نہیں ہے کہ اس کے اندر خوبی ہو نہ ہو، لیکن اگر ایک انسان ہے ان کے اندر خامیاں ہیں تو ان کے اندر خوبیاں بھی ہوں گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان سارا کا سارا یعنی وہ خامیوں سے بھرپور ہو، لہٰذا ان کے اندر خوبیاں بھی ہوں گی۔ تو اس وجہ سے انسان کو یعنی اچھی سوچ، مثبت سوچ اپنانی چاہیے، اور دوست وہی ہے جو دوست کی خامیوں کو اپنے دل کی قبر میں دفن کر دے، مطلب دل کی قبر مطلب دل کے اندر، اور اس کی خوبیوں کو اجاگر کرے، مطلب یعنی دوستی ایسی ہونی چاہیے، ایسی شاندار دوستی ہونی چاہیے جس سے سارے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی دوستی یعنی دوستی ہی ہے۔ بہرحال جب اس حوالے سے سوچیں گے، لیکن سب سے پہلے اگر میں سوچوں گا تو مطلب میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ جس طرح ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تھے، اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو تھے وہ جب اسلام پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے تھے، جب اس وقت اسلام نہیں پھیلا تھا تو سارے لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن جب اسلام جو تھا وہ پھیلا گیا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا، تو وہ لوگ جو جانی دشمن تھے پھر وہ دوست بن گئے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، ایک دوسرے پہ سبقت نہیں دیتے تھے، اپنے حق کو دباتے تھے، دوسرے کے کام آتے تھے۔ اور دوستی تب دوستی بن سکتی ہے کہ جب ایک انسان اس کو مطلب یعنی اگر وہ گزارا کرتا رہے، وہ صبر سے کام لیتا رہے، تو پھر اس کی دوستی دیر پا ہو سکتی ہے۔ دوستی کے تو بہت سارے راز ہیں، یعنی دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ جو دیر پا ہو، جو اچھی ہو، جو یعنی لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے ذہن میں مطلب یعنی دوستی کا مادہ ہے۔ لیکن یہاں پہ شاعر کہنا کچھ یوں چاہ رہا ہے کہ دوستی سے مراد، جس طرح اس کے حوالے سے میں کچھ شعر نقل کرتا ہوں، ابھی میرے ذہن میں آ گئے۔ ایک شعر یہ ہے کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کے لیے پیار کا جذبہ رکھیں، وہ لوگ جو دوسروں کے لیے محبت کا جذبہ رکھیں، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ وہ لوگ کبھی ٹوٹ نہیں جاتے۔ مطلب یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آپس میں دوستی کا جذبہ نہ ہو تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ بکھر کا مطلب منتشر ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستی یعنی رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، جو لوگ اپنے دلوں میں، جو لوگ اپنے دوسرے بندوں کے لیے، جو لوگ اپنے بھائیوں کے لیے پیار کا جذبہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بیکار نہیں کرتے، تو وہ لوگ کبھی ٹوٹ نہیں جاتے، ٹوٹ کر بکھرتے نہیں، کیونکہ وہ لوگ آپس میں متحد رہنا چاہتے ہیں، متحد رہتے ہیں۔ ان کی آپس میں جب محبت ہو تو یہ محبت انسان کو ٹوٹنے پہ مجبور نہیں کرتا، لیکن جب ایک انسان کے اندر محبت کی بجائے نفرت آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ جس طرح شعر کہتے ہیں کہ وہ شعر کچھ یوں ہے، اور ایک شعر یہ ہے کہ تمنا ہو درد دل کی تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ ایک تو یہ شعر بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن پہلا جو شعر میں نے بتایا تو وہ اس پہ بالکل شعر مثال کے لیے بالکل فٹ ہے۔ یا دوسرا شعر آپ لوگ سنیں کہ رکھتے ہیں، ایک شعر یہ ہے، دوسرا شعر یہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ یعنی یہ آسان شعر ہے، یعنی ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، یعنی جہاں میں وہی لوگ اچھے ہیں، وہی کا لفظ یعنی ہے لوگ وہی کو آغاز میں لے آئے، یعنی جہاں میں وہ لوگ اچھے ہیں، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ ایک شعر اور ہے کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی
جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. یعنی اپنے لیے تو سارے لوگ جی رہے ہیں، سارے لوگ سوچ رہے ہیں. جب صبح ہو جاتی ہے تو صبح سارے لوگ نکل جاتے ہیں اپنے گھروں سے، اپنے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا سارا دن اگر آپ کا کوئی بھائی ہے آپ کا محتاج ہو جائے، اس کی محتاجی دور کرنی چاہیے. تو اپنے لیے تو سبھی جیتے اس جہاں میں، اس جہاں میں سارے لوگ اپنے لیے جی رہے ہیں. یعنی سارے لوگ اپنے لیے جی رہے ہیں، اپنے لیے تو سبھی جیتے اس جہاں میں. جینے کا مطلب زندگی گزار رہے ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اور یہ زندگی کا مقصد ہے، دوسرے لوگوں کے کام آنا یہ زندگی کا مقصد ہے. لہذا یعنی انسان کا مطلب، انسان کے معنی کیا ہے؟ انس کے معنی محبت. تو انسان کا لفظ یعنی انس سے لیا ہوا ہے. لہٰذا انسان کے اندر محبت تو ہوگی، لیکن جب ہم محبت کی بجائے اپنے دلوں میں نفرت کے بیج بوئیں گے پھر یہ ملک ہمیشہ نہیں رہے گا. لہٰذا سارے ملک کے لوگوں کے لیے، سارے لوگ چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہو، لیکن ان کی سوچ ایک ہونی چاہیے. جب بھی یعنی ملک پہ کھڑا وقت آ جائے، ملک پہ سخت وقت آ جائے، لہٰذا کھڑا وقت آ جائے یعنی کھڑا امتحان آ جائے تو سارے لوگ اکٹھے ہوں گے. تو پھر ترقی ایسے ملک کو ملتی ہے جب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ان کے اندر یعنی اتفاق ہو. جس طرح اقبال احمد کا ایک شعر ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کا شہر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سارے لوگ اکٹھے سوچ اپنائیں گے، اچھی سوچ اپنائیں گے، تو پھر یہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا. یا اسی طرح اس حوالے سے ایک شعر دو اور ہے کہ جنت سے کہیں بڑھ کر ہنسی میرا وطن ہے، جنت سے کہیں بڑھ کر ہنسی میرا وطن ہے، ہم سر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے، پرچم کشائے مہر و وفا ہے میرا وطن، انسانیت کی دل کی صدا ہے میرا وطن. اور جس طرح ایک احمد ندیم قاسمی بھی کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ان کی ایک غزل ہے نظم نما، وہ کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش زوال نہ ہو. یہاں جو سبزہ کھلے وہ کھیلا رہے ہیں برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. اور یہاں سبزہ کھلے، اور اسی طرح مطلب یعنی ان کی بہت خوبصورت نظم ہے وطن کی محبت کے حوالے سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سارے لوگ اس طرح، علم اقبال احمد کا ایک شعر ہے کہ ہو حلق یارا، یہ تو اور بھی بڑا مضبوط شعر ہے. ہو حلق یارا تو برشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. ہو حلق یارا، حلقہ کا مطلب محفل، یارا دوستوں کی محفل ہو حلق یارا تو ریشم کی طرح نرم. تو یہ بندہ مسلمان دوسرے بھائی کے لیے ریشم کی طرح نرم ہوگا، نرم دل ہوگا. رزم حق و باطل ہو، اور جب رزم ہو، جنگ ہو، لڑائی ہو مسلمان اور کافر کی آپس میں، تو رزم حق و باطل ہو، اگر حق اور باطل کی، کفر کی لڑائی ہو تو فولاد ہے مومن. تو پھر یہ مومن اس وقت یہ فولاد بن جاتا ہے، سخت بن جاتا ہے. جس طرح ایک نظم ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. تو لہٰذا مومن کی ہر لحظہ، ہر وقت ان کی شان، ان کی آن وہ مختلف ہوتی ہے. تو لہٰذا یعنی جتنے بھی جو لوگ ہیں تو وہ اگر سارے اکٹھی سوچ، اچھی سوچ اپنائیں گے تو پھر اچھی سوچ رکھنے والے لوگ، یا اسی طرح اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا بھی، وہ بھی اس شعر کے ساتھ یعنی کہ ایک خیال ان کے ذہن میں ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر یعنی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یعنی میرے منہ میں یا میرے منہ میں یہ دعا ہے، میری زبان پہ یہ دعا ہے کہ میری زندگی کیا ہے، میری زندگی شمع کی طرح ہو جائے تاکہ میں لوگوں کے کام ہوں. لہٰذا
اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ان کی سوچ پازیٹیو ہو جائے گی، اچھی سوچ اپنانے والے بن جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اتفاق اور اتحاد سے رہیں گے تو پھر یہ ملک ترقی کی طرف گامزن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو یعنی سارے لوگ اکٹھے رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، تو لہٰذا یہ پھر انہیں ترقی کی طرف گامزن ہوں گے۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر سے بھی استفادہ کریں گے، لیکن اگر آپ کو اس شعر کی تشریح سے استفادہ ہو رہا ہے، یعنی فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اس شعر کی تشریح شیئر کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دنیا سے کامل ایمان کے ساتھ رخصت فرمائیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جتنی مشکلات ہیں، جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سارے انسانوں کی اللہ تعالیٰ ساری مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کرے، اور مجھے بھی خصوص دعا میں یاد رکھیے گا، اور کیونکہ مجھے بھی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔